मैं जैसे ही सैन में दाखिल हुआ, खांसी की आवाज़ ने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। मैं झंझलाए हुए अंदाज में वॉशरूम की जानब बढ़ा। फ्रेश होने के बाद किचन में चला आया, क्योंकि मुझे मालूम था खाना बनाने वाला या मुझे खाना पेश करने वाला इस घर में कोई नहीं। बीवी बीमार रहती थी तो अक्सर बेसुध होकर कमरे में पड़ी रहती। इसमें उठकर काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। किचन में आते ही मुझे शदीद गुस्सा आने लगा, क्योंकि राशन ख़त्म हो चुका था। ऐसे में मैं कैसे कुछ बना सकता था। मुझे बीवी पर गुस्सा आया कि कम अज़ कम वो इतना तो देखकर बता ही सकती है कि राशन ख़त्म हो गया है, लेते आना। इतनी शदीद धूप में बाज़ार वापस जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए खाला हमीदा के घर झांक कर मैंने सुमेरा से पूछा कि तुमने खाने को कुछ बनाया है। वो खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ ना ज़हीर, मैं खाना बना चुकी हूँ। अगर तुमने खाना है तो हमारे घर आ जाओ, सब मिलकर खाना खाएंगे। इसका आइडिया मुझे बुरा नहीं लगा। फ़ौरन जवाबन मुस्कुराते हुए मैं सहन में चला आया, गेट को अच्छे से बंद किया और फिर हमीदा खाला के घर चला गया। इनकी बेटी सुमेरा मुझे बहुत पसंद थी। वो बिल्कुल भी सुस्त नहीं थी, जैसा कि मेरी बीवी थी। ज़रा सा कुछ होता तो सर पर पट्टी बांध कर लेट जाती और घंटों सोई रहती। मुझे वो कोफत में मुब्तला करती थी। कोई भी काम वो ढंग से ना करती थी। ऐसे में वो मेरे दिल में जगह बनाने के बजाय दिल से ही उतर गई। मैं जल्दी से हमीदा खाला के घर आया तो देखा सुमेरा दस्तरखान लगा चुकी थी। घर के सभी अफराद भी वहाँ बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इस मुकम्मल घर को देखकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मेरे ख्वाब था कि मेरा भी एक ऐसा ही घर हो। मेरी बीवी घर संभाले और मैं बाहर के मामलात, मेरे बच्चे हों। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो वो बाबा बाबा कहते मुझसे लिपट जाएं, मगर ऐसा कुछ ना हो सका। शादी को 10 साल बरस गए। पहले तो बच्चा पैदा करने की खातिर हमने कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए, मगर फिर मेरी बीवी बीमार रहने लगी तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अब तो मैं अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता था, क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी। ना वक्त पर मुझे खाना देती और ना ही अपना ख्याल रखती। बस सारा दिन कमरे में पड़ी रहती। मुझे इस तरह दूर से तकता हुआ देखकर सुमेरा मुस्कुराते हुए मेरी जानब बढ़ी और कहने लगी, क्या बात है ज़हीर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। अम्मा तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। ये कहकर इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दस्तरखान तक ले आई। कितनी पुरएतमाद लड़की थी। अपने घर वालों के सामने मेरा हाथ पकड़ने से पहले हिचकिचाई भी नहीं। मुझे ऐसे ही पुरएतमाद लड़कियां पसंद थी, और मेरी बीवी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसे लड़कियां मुझे पसंद थी, यही वजह थी कि मैं कभी भी इससे खुश ना हो सका, बल्कि हमेशा इससे नाराज़ रहता। शादी के चंद बरस इस सुकून से गुजरे होंगे कि फिर हमारी बहस होने लगी। बीवी चुप करके रोने बैठ जाती। वो मुझसे ज़्यादा देर बहस नहीं कर सकती थी, जबकि मैं आखिर वक्त तक इससे लड़ता रहता था, और पता ही नहीं चला कब हमारे पड़ोस में रहने वाली सुमेरा मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि वो लड़की, उसमें हर खूबियाँ मौजूद थी जो मुझे चाहिए थी। यही वजह थी कि मैं इसकी तरफ खींचा चला गया। सुमेरा के मुखातब करने पर मैं होश की दुनिया में वापस आया। दस्तरखान में जाकर बैठा ही था कि अपनी पसंदीदा चीज़ें देखकर मैं हैरान होकर खाला की तरफ देखने लगा, क्योंकि खाला के हाथ की बिरयानी मुझे बहुत पसंद थी। खाला मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता था मेरे बेटे को सही से खाना नहीं मिलता, सूख कर कांटा हो गए। फिर तेरी खाला ने सोचा क्यों ना तेरे लिए एक शानदार लंच बनाए। इसके अलावा भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। ये कहकर खाला ने बर्तनों से ढक्कन उठाना शुरू कर दिए तो मैं हैरान रह गया। हर चीज़ मेरी पसंद की बनी हुई थी। मेरे लिए ये किसी दावत से कम नहीं थी। मैं इतना खुश था कि उठकर ज़ोर से खाला को गले लगा लिया। वो कहने लगी, बचपन में भी जब तुम्हारी अम्मा काम पे निकल जाया करती थी तो तब भी तुम ऐसे ही भूखे सारा दिन आवारा गर्दी करते थे। तब मैं ही थी जो तुम्हें पकड़ कर ले आती और खाना खिलाती, अच्छे से नहला धुला कर तुम्हें अपने पास चलाया करती थी। फिर तुम बड़े हो गए, तुमने यहाँ आना ही छोड़ दिया। आप आते हो तो दिली खुशी महसूस होती है, ऐसा लगता है मेरा सका बेटा आया है, बल्कि तुम तो मेरे लिए सगों से भी बढ़कर हो। ये बात सुनकर मैंने एक प्यार भरी निगाह इन पर डाली और मुस्कुराते हुए प्लेट पर झुक गया। खाना पेट भरकर खाना खाने के बाद सुमेरा मेरा पसंदीदा सूजी का हलवा भी ले आई, जिसे देखकर मेरा दिल ना चाहा कि मैं खाने से इनकार करूं। इसलिए फ़ौरन से पहले मैंने इसे प्लेट में डाल दिया। मेरी इस जल्दबाजी पर सब हंसने लगे। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया, मगर फिर खाला की हौसला अफजाई पर
میں نے وہ حلوہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور اٹھ کر جانے ہی لگا تھا جب کھانا کہنے لگی، سمیرا جلدی سے ظہیر کو کھانا پیک کر دو تاکہ وہ گرم کر کے رات کو آسانی سے کھا لے اور اسے بنانا بھی نہ پڑے۔ اس کی بیوی تو ہر وقت بیمار رہتی ہے، اسے بھی کھلا دے گا۔ خالہ کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہو، مگر میں اتنی مخلص خالہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسی لیے فوراً اپنے خیالات جھٹکتے ہوئے میں نے سمیرا کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، ظہیر میری مدد کروا دو گے؟ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ کچن میں جاتے ہوئے اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں وہیں کھڑا رہا۔ اس نے سامان پیک کر کے دیا تو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلا آیا۔ سارا سامان کچن میں رکھا اور بیوی کو اطلاع دینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں آیا تجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا جبکہ وہ کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ میں حیران ہوتے ہوئے ٹیبل کی طرف آیا اور کھانا چیک کرنے لگا۔ یہاں بھی ہر چیز میری پسند کی بنائی گئی تھی۔ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی نے آ گھیرا کہ میری بیوی نے اتنی محنت کی اور میں نے خالہ کے گھر جا کر کھانا کھا لیا۔ لیکن پھر غصہ ہوتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اب مجھے خواب تو نہیں آنا تھا کہ اس نے کھانا بنا رکھا ہے۔ مجھے تھوڑا سا دکھ ہو رہا تھا، لیکن پھر خود کو پرسکون کرتے ہوئے میں نے بیوی کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ حالانکہ دل میں بالکل نہیں کر رہا تھا، مگر میں اپنی بیوی کو بھی مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا عرصہ بعد اس نے اتنا شاندار کھانا بنایا تھا، اس کو انکار کر کے دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تھوڑا سا برتنوں کا کھٹکا ہوا تو میری بیوی اٹھ گئی اور جلدی سے بال سمیٹتے ہوئے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ میں کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں کھانا کھا لوں گا۔ پہلے بھی تو کھانا میں بناتا ہوں اور خود ہی کھا کے چلا جاتا ہوں۔ آج تو تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ تعریف سن کر وہ جھنپ سے گئی، فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے کھانا سرو کرنے لگی۔ اس نے بریانی کی پلیٹ بھر کر مجھے دی۔ میں نے کہا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں نے خالہ کے گھر سے کھانا کھا لیا۔ یہ سنتے ہی اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ ایک پل کو تو وہ اتنی اداس ہو گئی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا، تم اکثر بیمار رہتی ہو اور کھانا نہیں بناتی، آج تو راشن بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے اطلاع بھی نہیں کی۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں کھانا سمیٹ کے رکھ دیتی ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ خالہ نے تمہارے لیے بھی کھانا پیک کر کے بھیجا ہے، تھوڑا سا چکھ لینا تاکہ انہیں برا نہ لگے۔ وہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد برتن گرنے کی آواز آئی تو میں کمرے میں دوڑ کر باہر گیا۔ دیکھا وہ صحن کے بیچوں بیچ نیچے گری ہوئی تھی۔ میں دوڑ کر اس کی طرف گیا، پانی کے چھنٹے مارے مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فوراً سے ایمبولینس کو کال کی اور اسے لے کر ہسپتال آ گیا۔ پہلے تو ڈاکٹر نے خوب ڈانٹا کہ اب تک آپ لوگ کہاں تھے، پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیا اور سختی سے کہا کہ آج ہی ٹیسٹ کو کروائیے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیوی کو بیماری کون سی ہے۔ کافی سارے ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تھا مگر ان لوگوں کو بیماری کا پتہ نہ چلا تو میں نے بھی بیوی کا علاج کروانا چھوڑ دیا تھا۔ اب جب ایک ڈاکٹر منازہ کے پاس بیوی کو لایا تھا تو اس کو پریشان دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے ایسی کون سی بیماری ہے جس نے ڈاکٹر کے بھی اوسان خطا کر دیے ہیں۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنی کلینک آنے کو کہا۔ ان کی ڈیوٹی سرکاری اسپتال میں صبح کے وقت ہوتی تھی جبکہ شام کے وقت وہ اپنی کلینک میں بیٹھا کرتی تھی۔ اگلے روز میں اپنی بیوی کو لے کر اس کی کلینک پہنچ گیا۔ پھر اس نے ٹیسٹ کو دیکھ کر جو انکشاف کیا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری بیوی کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہی تھی اور مجھے علم ہی نہیں تھا، مگر ابھی دوسری سٹیج تھی۔ اگر اس کا علاج کروایا جاتا تو وہ بچ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو کہا، جتنے پیسے لگتے ہیں لگائیں۔ میری بیوی بہت اداس تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میرے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ یہ خبر ہر طرف جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ظہیر کی بیوی شکیلہ کو کینسر ہے۔ اس کے خاندان والوں تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ سب میری بیوی کی عیادت کے لیے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میں اکیلا مرد اتنے سارے لوگوں کو کیسے سنبھالتا؟ اس وقت خالہ حمیدہ نے یہ صورتحال دیکھی تو فوراً سمیرا کو بھیج دیا۔ سمیرا نے آتے ہی ساتھ ہی کچن سنبھال لیا، اتنے سارے لوگوں کے لیے مشروب بنانے لگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی بنانے لگی۔
اس نے اتنی جلدی کام کیا کہ میں حیران ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ فٹافٹ سب کو مشروب پلانے کے بعد اس نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا اور سب کو بلایا، مگر اتنے سارے لوگ تھے کہ ڈائننگ ٹیبل پر پورے نہیں آ رہے تھے۔ تو حال کمرے کا سارا سامان سمیٹنے کے بعد اس نے نیچے قالین بچھائے اور کھانا لگا دیا۔ سبھی لوگوں نے اچھے طریقے سے کھانا تناول فرمایا اور سمیرا کی تعریفیں کرتے ہوئے گئے۔ وہ تو مجھے پہلے ہی پسند تھی، اب اس کی عزت میرے دل میں بڑھ گئی تھی۔ اب تو روز ہی حمیدہ خالہ میری سہولت کے لیے کبھی ناشتہ بھجوا دیتی تو کبھی رات کا کھانا۔ جس روز وہ نہ بھجوا سکتی اس روز سمیرا کو بھیج دیتی کہ وہ آ کر کھانا بنا جائے۔ وہ ہفتے کا کھانا بنا کر فریج میں سٹور کر دیتی تو میں گرم کر کے کھاتا رہتا۔ بیوی کا علاج جاری تھا، لاکھوں روپے لگ رہے تھے۔ ایک انجیکشن اتنا مہنگا تھا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، مگر میری بیوی سے زیادہ اہم تو نہیں تھا۔ میں اس کے پھوڑ پن سے تنگ تھا، مگر یہ سب اس کی غلطی تو نہیں تھی۔ کینسر کی وجہ سے اس سستی محسوس کرتی تھی اور اسی وجہ سے وہ گھر بھی نہ سنبھال پائی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بول دیا تھا کہ اپنی بیوی کو کسی بڑے شہر لے جائیں۔ میں کیسے لے کے جا سکتا تھا؟ میری نوکری تھی، اگر اسے چھوڑ دیتا تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ اب ایسا ہوتا کہ ہر ہفتے میں ہمیں ملتان جانا پڑتا۔ میری پریشانی ہو رہی تھی، ایسے میں سمیرا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب بھی میری بیوی شکیلا کو ہسپتال لے جانا ہوتا تو وہ میری مدد کرتی، بغیر کہے تیار ہو کر میرے گھر آ جاتی اور ہم لوگ شکیلا کو لے کر ملتان کی جانب روانہ ہو جاتے۔ دن بدن شکیلا کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے اتنا پیسہ لگ رہا تھا کہ لگتا تھا چند دنوں میں کنگال ہو جاؤں گا۔ میں پریشان رہنے لگا تھا، نوکری پر بھی صحیح سے توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ باس نے بھی کئی بار شکوہ کیا تھا، میں نے انہیں بھی یہی بتایا تھا کہ میری بیوی کو کینسر ہے، تو مسئلے ہو رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ باس سے 1 گھنٹہ بحث کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو دیکھا میری بیوی نیچے فرش پر گری ہوئی تھی۔ شاید وہ واش روم جانا چاہتی تھی اور چکر آنے کی وجہ سے وہیں گر گئی۔ آج سمیرا بھی نہیں آئی تھی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کیا میں سمیرا پر اتنا انحصار کرتا ہوں کہ اس کے ایک دن نہ آنے سے میرے گھر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ اگر اس نے جہاں نہ چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے فوراً سمیرا کو بلا بھیجا اور کہا کہ جلدی آؤ، تم نے تو مجھے خود پر اتنا انحصار کروانا شروع کر دیا ہے کہ تمہارے ایک دن نہ آنے سے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ گھر کو کیسے چلانا ہے۔ میری بیوی نیچے گر گئی ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، تم آ کر میری مدد کر دو۔ میرے ایک بار بلانے پر وہ دوڑی چلی آئی، اسے بھی بخار ہو رہا تھا، اسی لیے وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے فوراً سے بیوی کے ماتھے پر پٹی کی اور لنچ کرنے کے بعد آفس چلا گیا۔ سمیرا اور میری بیوی دونوں اکٹھے تھی۔ جب میں گھر واپس آیا تو خالہ حمیدہ کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کی طبیعت اب بہتر ہے، اس کی اپنی ماں آئی ہوئی ہے، تم ایسا کرو ہماری طرف آ جاؤ، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ خالہ بہت پریشان تھی، مجھے حیرانی ہونے لگی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے خالہ کو پریشان کر دیا ہو۔ ہاں، میں اتنا تو جانتا تھا کہ خالہ سمیرا کی شادی کو لے کر پریشان رہتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک منگنی ٹوٹ چکی تھی اور جتنے بھی لوگ رشتہ دیکھنے آتے وہ یہی پوچھتے کہ پہلی منگنی کیوں ٹوٹی تھی۔ خالہ بیچاری بہت پریشان رہتی تھی۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تو اماں کہا کرتی تھی کہ وہ میری شادی سمیرا سے ہی کروائیں گے، مگر ان کے مرتے ہی ابا جان نے اپنے دوست کی بیٹی سے میری شادی طے کر دی اور مجھے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یوں شکیلا اور میری شادی ہو گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ خالہ نے مجھے اسی لیے بلایا ہوگا، اور پھر جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوا، عجیب سا ہو کا عالم تھا۔ میں ڈر گیا کہ خالہ کے گھر کے سبھی افراد کہاں گئے ہیں۔ خالہ کے کمرے میں گیا تو وہ منہ پر کپڑا اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، خالہ آپ جاگ رہی ہیں کیا؟ میری آواز سنتے ہی وہ فوراً سے پہلے اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، تمہارے سب بہن بھائی تو سو گئے ہیں، میں تمہارے انتظار میں پڑی ہوئی تھی، آؤ تمہارے لیے پہلے کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں منع کرنے لگا کہ خالہ سمیرا نے جو کھانا بنایا تھا وہ فریزر میں پڑا ہوا ہے، میں گرم کر کے کھا لوں گا، آپ نے جو بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے پہلے وہ کرے۔ خالہ نے پریشان ہوتے ہوئے سر جھکا لیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھی اور پھر کچھ تصاویر لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں سوالیہ نظروں سے خالہ کو دیکھنے لگا۔
کیونکہ وہ 3 لڑکوں کی تصویر تھی جو مجھے پریشانی سے ہونے لگی تو خالہ کہنے لگی ان 3 لڑکوں کے رشتے آئے ہیں، ان میں سے 2 ڈاکٹر ہیں جبکہ ایک کا اپنا بزنس ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سا ٹھیک لگتا ہے؟ مجھے ان کے بارے میں معلومات چاہیے، جو سب سے اچھا لگے گا اپنے بیٹے کا رشتہ اسی سے کروں گی۔ خالہ بظاہر تو یہ بات مجھے کہہ رہی تھی مگر ان کی نظریں میرے چہرے کے تاثرات جانچنے میں مصروف تھی۔ مجھے کوفت سی ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا اگر سمیرا کی شادی ہو گئی تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ دوسری بات، میں شادی سے پہلے اسے پسند کرتا تھا، اب وہ پسندیدگی امڑ کر باہر آ رہی تھی۔ حالانکہ میری شادی ہو چکی تھی مگر پھر بھی میں سوچنے لگا میری بیوی تو ویسے بھی نہیں بچ پائے گی، کیونکہ ڈاکٹر علاج کر رہے تھے مگر دوائیاں اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کینسر کی دوسری سٹیج سے تیسری پر آ گئی۔ اتنا پیسہ لگ چکا تھا مگر اس کا علاج ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا اگر میں سمیرا سے شادی کر لوں تو کتنی اچھی بات ہوگی، خالہ بھی خوش ہو جائیں گی اور میرے گھر کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ جب تک شکیلہ زندہ رہے گی تو سمیرا اس کی بھی خدمت ہی کرے گی، جب وہ نہیں رہے گی تو میں سمیرا کو لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلا جاؤں گا۔ میں اپنے ذہن میں منصوبہ بندی کر رہا تھا جب خالہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اپنے تاثرات نارمل کرتے ہوئے کہا، خالہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے خالہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو وہ خوش ہوتے ہوئے بولنے لگی، بولو بیٹا کیا بات ہے؟ میں کہنے لگا، خالہ اماں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سمیرا ان کی بہو بنے گی اور آپ نے بھی اماں کے اس وعدے میں پورا ساتھ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ وہ وعدہ نبھائیں۔ شکیلہ چند دنوں کی مہمان ہے، میں خود سمیرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور فوراً مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگی تم نے تو میرے دل کی بات بول دی، سدا خوش رہو میرے بیٹے، لیکن شکیلہ کو برا لگے گا اگر تم اس کے ہوتے ہوئے سمیرا سے شادی کر لو گے، یہ نہ ہو وہ تم سے جھگڑتی رہے، ویسے بھی وہ بیمار ہے، تم اسے دکھ دے کر مزید بیمار کر دو گے۔ خالہ نے فکر مندی سے کہا تو مجھے رشک محسوس ہونے لگا کہ میری خالہ کتنی اچھی ہے، ایک دوسری عورت کے بارے میں کتنا سوچ رہی ہے، حالانکہ اس کی بیٹی کا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ میں نے خالہ کو سمجھا کر مطمئن کر دیا۔ خالہ سے سمیرا سے شادی کرنے کا وعدہ کر کے میں اپنے گھر چلا آیا۔ اب تک میں اتنا پریشان رہا تھا کہ مسکرانا ہی بھول گیا تھا، مگر آج میرے چہرے پر خوشی ہی نرالی تھی۔ بیوی نے مجھے خوش دیکھا تو فوراً سے پوچھا کہ آج بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگی تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خوش تو ہوں مگر بات تو میں بتانے والی نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیوں دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو کیا؟ اس کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے تو میرے چہرے پر تاریکی چھا گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا، مگر پھر فوراً تاثرات بدلتے ہوئے میں نے جواب دیا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تمہیں برا نہیں لگے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو جلدی میری جان لے لے گی، میں کب تک زندہ رہوں گی اور آپ ساری زندگی اکیلے تو نہیں رہ سکتے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو شادی کرنی ہی ہوگی۔ شاید وہ میرا فیصلہ جاننا چاہتی تھی، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے تاثرات اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے چہرے پر اطمینان سجاتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں جانتا تھا کہ میں اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوں مگر میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تھی جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ میری بیوی ابھی تک میرے تاثرات جاننے کی کوشش میں تھی۔ اس کی نظروں میں گھبرا کر میں سگریٹ لے کر صحن میں چلا آیا اور سوچنے لگا، کیا میں شکیلہ کو دھوکہ دوں گا؟ مگر پھر سوچا، شکیلہ تو ویسے بھی مرنے والی ہے، میں کب تک اس کے ساتھ نبھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ان کا جتنا بھی علاج کروائیں وہ زندہ نہیں بچ سکتی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے سوچ لیا کہ اس کا علاج کرانا فضول ہے، خواہ مخواہ میں قرضے میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوں، کب اتنا سارا قرضہ اتاروں گا؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے بیوی کا علاج رکوا دیا۔ میں جانتا تھا وہ بہت جلد مر جائے گی تو میں سمیرا سے شادی کر لوں گا۔ میں نے سمیرا سے وعدہ کیا تھا کہ شکیلہ کے مرتے ہی میں اس سے شادی کر لوں گا۔
वो खुश हो गई और रोज़ हमारे घर आती और दिलो जान से शकीला की खिदमत में लगी रहती। हम दोनों इकट्ठे कुकिंग करते, हम दोनों में हंसी मजाक चलता रहता। मेरी बीवी परेशान होकर खिड़की से हमें देखती रहती, मगर इसे कुछ नज़र नहीं आता था। कहकों की आवाज़ें इसे एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर देती हैं, जैसे कोई इससे इसका शोहर छीन लेगा। और होने भी यही जा रहा था। मेरी बीवी रोती तो मुझे दवाई ला दो, अब मुझसे मज़ीद दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मगर मैं इसे पेनाडोल खिलाकर चुप करा देता। थोड़ी देर के लिए तो इसे आराम आ जाता, मगर दूसरे ही पल वो चीखने चलाने लगती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मगर मैं तो बेहिस हो चुका था। ऑफिस के बाद सारा सारा वक्त स्मेरा के साथ गुजारता। कई कई दिन तो मैंने घर आना ही बंद कर दिया। एक रोज़ घर आया तो मालूम हुआ कि बीवी को इसकी माँ अपने साथ ले गई है। मैं खुश हो गया कि चलो जान छूट गई। वैसे भी मैं शादी से खुश नहीं था। अब बला टली तो दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। मैं फ़ौरन से ये खबर सुनाने खाला के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने शोहर की सोने की भारी अंगूठी मेरे हाथ में डालते हुए कहा, ये मैंने अपने अकलौते दामाद के लिए रखी थी। अब चूँकि तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो तो ये तुम्हारी हुई। वो अंगूठी देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। खाला के 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटे भी बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्होंने पहले सुमेरा की शादी के मुतल्लिक सोचा। मैं तो फूले नहीं समा रहा था। नौकरी से इस्तीफ़ा देने के बाद मैंने दुबई जाने की तैयारियां शुरू कर दी। खाला ने मेरा और सुमेरा का निकाह बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सारी दुनिया हासिल कर रही हो, या फिर कारून का वो खजाना जो दफन हो चुका था, इसका पता मुझे मिल गया है। जिस रोज़ हमारा निकाह था, इसी रोज़ मेरी सास का फ़ोन आया कि तुम्हारी बीवी इंतकाल कर गई है। मुझे थोड़ी देर के लिए दुख ने आ घेरा, मगर जब सुमेरा के पास गया तो सब कुछ भूल गया। खाला ने हम दोनों की शादी धूमधाम से कर दी। मेरे ससुराल वालों को इस चीज़ की खबर नहीं थी, वरना वो ज़रूर मज़ामत करते। बहरहाल शादी के बाद मैं दुबई आ गया। यहाँ काम करते हुए मुझे 2 साल हो चुके थे। अभी तक हमारे बच्चे नहीं हुए थे। मैं बहुत परेशान रहने लगा था कि शकीला से भी औलाद नहीं हुई, और अब तक सुमेरा ने भी मुझे मेरा वारिस नहीं दिया था कि मेरे साथ ही ये क्या हो रहा था। मगर सुमेरा अच्छी थी कि मैं कभी भी इसकी इस खामी को वजह बनाकर इसे लड़ भी नहीं सका था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी से मुतमिन थे। मैंने सोच लिया था कि अगर बच्चा ना हुआ तो मैं फिर यतीम खाने से बच्चा गोद ले लूँगा। सुमेरा ने भी मेरा साथ देने का वादा कर लिया। एक रोज़ मैंने अखबार में बहुत बड़ी नौकरी की ऑफ़र देखी तो सोचा वहाँ जाकर अप्लाई करता हूँ। वो बहुत नामवर कंपनी थी। मैंने सोचा अगर वहाँ नौकरी लग गई तो फिर मेरी किस्मत बदल जाएगी। फ़ौरन वहाँ चला गया। अगले रोज़ इंटरव्यू के बाद मुझे नौकरी पर रख लिया गया। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये जो मुझे इतनी तरक्की मिल रही है वो सब सुमेरा की बदौलत है। इसका बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। वो एक सलीकामंद औरत थी, हर तरह से मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती थी। जिस रोज़ मुझे नौकरी मिली, इसी दिन मुझे पता चला कि सुमेरा माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि 2 बड़ी खुशियाँ मुझे एक साथ मिली थी। अगले दिन मैं काम पर गया तो मैनेजर ने जब मुझे बास के कैबिन में जाने को बोला, क्योंकि इन्हें मुझसे कोई काम था, मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया और फिर इस बास के कमरे में जैसे ही इंटर हुआ, मेरे हाथ पांव पत्थर के हो गए और आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे लगा शायद मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ, इसीलिए महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा मंजर देख रहा हूँ। दूसरे ही पल मैंने अपनी आंखों को हाथों से रगड़ कर सामने देखा, लेकिन सामने का मंजर फिर भी नहीं बदला, क्योंकि पास की कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली बीवी शकीला बैठी हुई थी। मैं कांपती हुई टांगों के साथ कुर्सी तक आया और बगैर इजाज़त लिए लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। शकीला मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो फिर तुम्हें मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा? वो सर से लेकर पैर तक बदल चुकी थी। मैंने हकलाते हुए कहा, तुम तो मर चुकी थी ना? वो ज़ोर से कहके लगाते हुए कहने लगी, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी। तुमने तो जानबूझकर मेरा इलाज करवाना छोड़ दिया था ताकि सुमेरा से शादी कर सको, क्योंकि मैं तो माँ बनने की सलाहियत से ही महरूम थी, और तुमने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए सुमेरा से शादी कर ली। वैसे मैं खुद चाहती थी कि तुम इसे शादी करके खुश हो जाओ, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी थी।
جان بوجھ کر میں نے اپنی ماں سے زبردستی فون کروایا کہ اپنی موت کی جھوٹی خبر دے دی۔ مجھے ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید تم آؤ گے، کم از کم میری موت کا سن کر تو مجھ سے ملنے آؤ گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ تم سمیرا کے ساتھ اتنا مصروف ہو گئے کہ شکیلہ کا تمہاری زندگی میں نام و نشان بھی نہیں رہا۔ اب میں ٹھیک ہو چکی ہوں اور اتنی آگے بڑھ چکی ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مگر میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں ٹشو سے صاف کی۔ میں کہنے لگا تم یہاں کی اونر کیسے؟ وہ کہنے لگی میرے چچا نے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، اسی لیے ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا تمہارے والد کے دوست نہیں بلکہ میرے والد تمہارے ابا کے باس تھے۔ جب انہوں نے سب کچھ کھو دیا تو تمہارے والد کی کوششوں سے میرے والد کو نوکری بھی مل گئی۔ اب میری شادی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی اور انہوں نے میرے والد کا احسان کا بدلہ اتار دیا تھا۔ چچا بیمار ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا، انہوں نے سب کچھ ہمیں لوٹا دیا۔ میرے بھائی نے میرا علاج کروانا شروع کیا اور یوں آج میں یہاں موجود ہوں۔ میں جانتی ہوں تم والد بننے والے ہو، کسی اور کی کمپنی میں کام کرو، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ کام کر لو۔ میں اٹھ کر جانے لگا جو وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ اب بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ جب میں نے برے وقت میں تمہیں چھوڑ دیا تو اب تمہارے اچھے وقتوں میں بھی ساتھ نہیں نبھانا چاہتا۔ تمہیں لگے گا کہ تمہاری دولت سے متاثر ہو کر میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، اور ایسا میں نہیں چاہتا، کیونکہ میرے لیے دولت معنی نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر میں جانے ہی لگا تھا جب وہ کہنے لگی میں سمیرا کے ساتھ بالکل بہنوں کی طرح رہوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اتنی دولت اور جائیداد ہونے کے باوجود اس میں غرور و تکبر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، بلکہ وہ خوش دلی سے ہمارے ساتھ رہنے کو تیار تھی۔ میں نے فوراً اس کا کہا مان لیا۔ سمیرا بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ یوں ہم سب اکٹھے رہنے لگے۔ آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ میرے بچے اپنی سکی ماں سے زیادہ شکیلہ کا خیال رکھتے ہیں۔ جانے خدا کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی کہ مجھے اتنی ساری نعمتوں سے ایک ساتھ نواز دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں، بس ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔